कालिब। इस नावल को तहरीर किया है मंशा मोहसिन ने। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मुझे क्या क्या नहीं मिल रहा और मैं क्या क्या ढूंढ रही हूँ। दीवाना वार भागम दौड़ आंखों में शौक लिए। आज की इस सदी में किसी को आंखों में शौक लेकर कभी अनारकली जैसे गुंजान बाजार में लोर लोर फिरते देखा है? मुझे यकीन है नहीं देखा होगा। कहा था ना, जो मेरी आंखें देख सकती हैं वो किसी और की आंखें कहाँ देख पाएंगी। पता है क्यों? क्योंकि हर आंख का अपना मंजर होता है, तमाशा होता है, स्टेज होता है, और मेरे सारे मंजर तमाशे स्टेज तो सिर्फ और सिर्फ उसी तक आने हैं। मुझे बहुत आदत है दूर तक निकल जाने की, बातों में, रास्तों में और हाँ, रिश्तों में भी। कभी कभी तो मैं वापसी तक के रास्ते भी भूल आती हूँ। अनारकली का लोगों से भरा हुआ बाजार, इंसान जैसे दूसरे इंसान के पैर तले आकर पिचक जाए। ये आज सारे बाजार बंद हो गए हैं क्या, जो सारी लाहौर की मखलूक अनारकली में उमड़ आई है? उफ उफ, आज तो मेरा दिन है, अकीदत मंसूर अली का। मगर ये तो सिर्फ मैं कहती हूँ, अपना मंजर ही अपना, बाकी सब तो उधार के हैं। मंजर, रास्ते और रिश्ते, हाय आंख भर आई। गुंजान अनारकली, भांत भांत के लोग सूटेड बूटेड खुशबुओं में बसे, कुछ पान की पीक वाले और कुछ बज बज के गुजरते नफीस से। आवाज़ें ही आवाज़ें हैं, सेल सेल, शर्ट खुशबू, छोले भटूरे, घड़ी से घड़ियाल तक, पिशवास से लहंगे तक, गरारे से साड़ी तक, मारून से डनहिल तक, टीके से पायल तक, हर शय। मैं भी कब से मारी मारी फिर रही हूँ। आज उसकी 24वीं सालगिरह है और मैंने उसे 24 तोहफे देने का सोचा है। तोहफे क्या होते हैं? बस यही देना दिलाना चंद लम्हों की खुशी और फिर फ़कत एक मुस्कुराहट। असल मज़ा तो दिल दे देने का है। बस फिर तो मुस्कुराए जाओ। कायनात की ओट ओट से शरारत झांकती है और हंसी तो पोर पोर फूट फूट पड़ती है। मगर मसला पता है क्या है? हर कोई मुझे दोस्त रखता है मगर महबूब नहीं रखता। मेरे हिस्से में मोहब्बत नहीं आई, दोस्तियां ही आई हैं। और मैं जो घड़ी घड़ी खुश फहम होकर लाल गुलाब की उम्मीद में रहती हूँ, कॉर्नेटो खुशी की बाइट मिल जाती है, दोस्ती की बाइट, और बस। अब तो यूं लगता है कि जैसे मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं। मगर मुझे कहीं कहीं कभी कभी लगता है नहीं, सब झूठे हैं। मैं तो गूंदी ही मोहब्बत से गई हूँ। जिसको मोहब्बत से गूंदा गया हो तो फिर वो तो बिला शिरकत गैर लाल गुलाबों की पूरी फसल का मालिक हो सकता है। पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की ऊंची इमारतें, जिनकी छतों पर आवारा पीपल की अफजाइश हो चुकी थी। मैं घूमते फिरते, भागते दौड़ते अपनी गिनती पूरी कर रही थी। 24 साल, 24 तोहफे। फिर ख्याल ने चपत लगाई, अगर वो तोहफे खोलते खोलते थक गया तो? नहीं नहीं, मैं पैकिंग में सहूलत से काम लूँगी। कद आदम मोहब्बत की मेम वाली पेंटिंग, कफलिंग्स, परफ्यूम, किताबें, डनहिल के पैकेट, पाशा के कुर्ते, सिल्वर डायल वाली घड़ी और बहुत कुछ बाकी था। 24 का अदद आज मुझे सारी गिनती में सबसे अच्छा लग रहा था। आपने कभी मोहब्बत की है? ओह नहीं की ना, तो आपको क्या पता हो सकता है भला। कहा था ना मैंने कि मैं दूर निकल जाती हूँ, बातों में, रस्तों में, रिश्तों में। बस
वॉलेट में झांक कर देखा 8,075 रुपये। मेरी रूह फना हो गई थी। मैं जो सबसे उधार लेकर आई थी, मेरी बचतों के साथ साथ मांगा हुआ उधार भी ख़त्म होने को था। शायद वापसी का किराया तक भी ना बचे, मगर मुझे उसकी परवाह नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि बस पैदल चलना पड़ेगा और बस, कोई बात नहीं, इसमें मुझे मुहारत है, मैं ये भी कर लूँगी। मैंने बस ख़ुद को इतना समझाया था। बस अब इतनी कोशिश करनी है कि ज़रा बजट के मुताबिक छोटे छोटे तोहफे लेने हैं, वरना दिल को तो ऐसी हुमक लगी थी कि सारी अनारकली ख़रीद लेने को तैयार बैठा था। आपको पता है, दिल मोहब्बत में ऐसे हिसाब किताब नहीं देखता, बस मंज़र देखता है। मंज़र महबूब हो और स्टेज पर मोहब्बत का किरदार हो तो बस यही तो सारी बात होती है। मोहब्बत की बात ही सारी बात होती है। शॉपर का ढेर थामे लोगों के दरमियान में से रास्ते निकालती, उलझती गिरती हुई मैं रत्ती बराबर भी थकन का शिकार नहीं हुई थी। अम्मी इसी वजह से हमेशा कहती हैं कि मेरे पाँव लोहे के जूते हैं जो कभी थक ही नहीं सकते, और आज के दिन तो कभी भी नहीं थक सकते, कभी भी नहीं। गज़ाली आर्ट एंड क्राफ्ट से मैं एक बादबान ख़रीद चुकी थी। आगे जाते हुए लेमन सोडा पर नज़र पड़ी तो दिल ललचा उठा। एकदम दिल चाहा एक गिलास पी लूं। फिर दिल में ख़याल आया कि अगर 24 का हिस्सा अधूरा रह गया तो ना, कभी भी नहीं। मेरी प्यास अधूरी मंजूर है मुझे, मगर महबूब के 24 को अधूरा नहीं छोड़ना। मोहब्बत में सौदेबाजियां नहीं होती, जहां होती हैं वो मोहब्बतें भी तो नहीं होती। पेन होल्डर से लेकर धात की चेन तक आखिर मैंने छोटे बड़े 24 तोहफे मुकम्मल कर लिए थे। मुझे यूं लगा मैंने सारी दुनिया ख़रीद ली है। जिसकी मुट्ठी में दुनिया हो तो वो यूं ही नाजा हुआ फिरता है। जैसे मैं थी, पुरानी और नई अनारकली की इमारतों ने सर को झुकाकर मुझे देखा था, जैसे हौले से धीरे से मुस्काई हो। ये लड़की दीवानी दिखाई देती है। काश ये सारे बाजार के लोग, इमारतें उंगलियां उठाकर मेरी तरफ देखें और कहें, ये लड़की मोहब्बत दिखाई देती है। जब मैं रिक्शे में शॉपरों का अंबार लेकर और तहाइफ से लदी पुदी मॉडल टाउन के उस घर के गेट पे पहुंची, तो एक बार, बस एक लम्हे को मेरे दिल की इमारत हिली थी। ज़िंदगी में हमेशा से ही उस घर की शानदार इमारत के सामने मेरा दिल सहम सहम जाता था और मुझे चुप लग जाती थी। ऐसी चुप जो आपको कहीं का नहीं रहने देती। खैर, फिर वही आदत, बातों में दूर निकल जाना। वो पुरशिकवा इमारत, पाम और सफ़ेदे के दरख्त, ऊंची दीवारों पर खारदार तारे, सामने ही बालकोनी जहां बैठकर वो सब ताश खेला करते थे। पिछले दिनों होने वाली बारिशों में वो इमारत धुल गई थी। मुझ पर उस इमारत और उसमें रहने वालों का सहर हमेशा से ही तारी है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। आज भी सब कुछ वैसे का वैसा था, नया, ताज़ा, शगुफ्ता। मैंने घंटी बजाई थी और चौखटे में इब्राहिम का सर उभरा था। अरे अकीदत बीबी, आप? वो हमेशा मुझे अकीदत से ही मुखातिब करता था, इस वजह से नहीं कि मेरा नाम अकीदत था। उस घर के हर फर्द के लिए मैं अहम थी। इब्राहिम ने पहले दूर जाते रिक्शे को देखा था और फिर मुझे लदा पुदा देखकर इस्तफसार किया था, ये सब गेट खोलेंगे या यही सारी तफ्तीश होगी? गेट खुल गया था। सामने लश ग्रीन घास थी। सामने
लश ग्रीन घास थी, उससे कुछ फासले पर स्विमिंग पूल, पहाड़ी चिड़ियों की आवाज़ें, सुरमई बतखों की जोड़ियां। मैं धीरे से आगे चलकर आई थी, आपको पता नहीं चला। मैं इब्राहिम की पीछे से आती आवाज़ पर चौंक कर पलटी थी। मेरा शोल्डर बैग मेरे कंधे में दर्द पैदा कर रहा था। सारी थकन जैसे कंधों में सिमट आई थी। क्या नहीं पता, ये दोपहर के बाद का वक्त था, हल्का, धीमा, सुकून वाला। वो अस्पताल में है। यूं लगा सूरज सर पर उग गया हो, यूं लगा सूरज सर पर उग आया हो और ज़मीन पांव तले से खिसक कर मुझे दलदल में धंसा गई हो। मैंने दिल पर हाथ रख लिया था, धड़कनें मुंतशिर हो गईं। क्या हुआ? उनका शदीद एक्सीडेंट हुआ है पिछली रात को, तब से वो अस्पताल में है। आज उनका ऑपरेशन है। मुझे यूं लगा आसमान मेरे सर पर टूट पड़ा हो और मैं बगैर छत के खड़ी हूँ। मैं तो दिल की बात करती हूँ, तो मेरे दिल ने मुझे उसकी तकलीफ का सिग्नल क्यों ना दिया? हाय, मेरा शोल्डर बैग गिर पड़ा। मैं सारे वज़न के साथ बैठती चली गई। मैं अपनी हर तकलीफ सह लेती हूँ। बुखार, टाइफाइड, लकवा, सब मर्ज़ मैं हंसकर सह चुकी हूँ, मगर उस शख्स के सर का दर्द भी मुझे चैन नहीं लेने देता, कभी भी नहीं। वो इंसान तो अकीदत मंसूर अली का दिल है, जहाँ उसकी मोहब्बत की फसल उगी हुई है। आपने कभी बादो बारा में किसी किसान की निचड़ी हुई हालत देखी है? वो बहक जाता है, उसका दिमाग सटक जाता है। किसान का इश्क उसकी फसल होती है और मेरी मता। मैं सब छोड़ छाड़ कर इब्राहिम से अस्पताल का पता पूछती बाहर की तरफ भागी थी। मेरा शोल्डर बैग वहीं रह गया था, जिसमें वापसी का किराया भी नहीं था। डॉक्टर, अस्पताल की ठंडक ने मेरी रूह तक में रसाई हासिल कर ली थी। मुझे अस्पताल कभी भी अच्छे नहीं लगते थे। अजीब वहशत और बेसुकूनी महसूस होती थी। रिसेप्शन से होते हुए पहली से दूसरी मंजिल, दूसरी से तीसरी, और फिर मैंने लारेब सिकंदर को अपने सामने मौजूद पाया था। अकीदत, मेरे कदम मन मन के होने लगे थे। वो मोमी गुड़िया जैसे मुसलसल रोती रही थी, जैसे मैं जहांजेब को दुख में, तकलीफ में नहीं देख सकती थी, बिल्कुल उसी तरह वो लारेब को नहीं देख सकता था। जान कैसा है अब? हम सब उसे जान कहकर बुलाते थे। ये उसका निकनेम था जो उसने खुद अपने आप को दिया था, और इस बात पर हम सब कितना हंसे थे। बहुत अजीब लगता था पहले पहल, फिर बाद में सबको आदत होती चली गई थी। उसका एक बाजू काट दिया है। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। वो ऐसी ही थी शुरू से, थोड़े दिल की। बहुत रोती थी बात बात पर। उसका दिल तो ठीक है ना? लारेब को बाजू की फिक्र थी, मुझे दिल की परवाह थी। हम दोनों के अपने अपने तकाजे और चाह थी। हर आँख अपनी अपनी पसंद का मंजर देखती है, जैसे वो और जैसे मैं। लारेब ने टिश्यू से आंखें साफ की थीं। हाँ, धड़क रहा है। उफ, शुक्र है, शुक्र है। मैंने खुद को ज़रा की ज़रा हवासों में आता हुआ महसूस किया था। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? लारेब ने सर हिलाकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा किया था, और मैं उड़ती हुई उस शीशे तक आई थी जिसके पार वो सांसें ले रहा था। सांस का ज़ेरो बम। मेरे हाथ शीशे पर जमे रह गए और मैं देखती रह गई थी। वो आंखें बंद थीं जिनकी मैं दीवानी थी। वो लंबी उंगलियों और गुलाबी पोरों वाले हाथ बेहरकत थे। माथे पर बैंडेज थी, लंबी पलकें सोती हुई महसूस हो रही थीं। मैंने वहीं खड़े खड़े अल्लाह का शुक्र अदा किया था, इसलिए नहीं कि वो सही सलामत था, बल्कि इस वजह से कि वो बनाया गया था, पैदा किया गया था। होता है ना कोई ऐसा जो सबके जैसा नहीं होता, सबसे अलग होता है, ख़ास होता है, जैसे जहांजेब था।
میں کچھ دیر اسپتال کی کینٹین میں لاریب کے ساتھ بیٹھی کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ عیب لگ گیا ہے اسے۔ عیب کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں سب دیکھتی ہوں، یہی میری فطرت ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ اس نے خود اپنا بازو کاٹ کر نہیں پھینکا۔ میں تو اپنا قصور بھی معاف نہیں کرتی عقیدت۔ میں کیسے اس کا سامنا کروں گی؟ مجھے معلوم ہے سب سے پہلے وہ مجھ سے ملنا چاہے گا، دیکھنا چاہے گا۔ تم خوش قسمت ہو۔ میں کافی کی سپ لیتے ہوئے اس سونے کے تار جیسے بالوں والی لڑکی کو بغور دیکھ رہی تھی جو جہان زیب کی محبت تھی۔ وہ لاریب پر جان دیتا تھا۔ وہ تمہیں دیکھنا چاہے گا، تمہاری آنکھیں پڑھنا چاہے گا، تمہارے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑ کر تمہارا لمس محسوس کرنا چاہے گا، پھر تم سے کہے گا خاموش رہو۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر تمہارے پرفیوم کی خوشبو کو اپنی نس نس میں اتارے گا۔ اس سب میں وہ سب بھول جائے گا، سب کچھ جو اس پہ بیتا ہوگا، سارا کرب، تکلیف، درد، تم اسے سب بھلا دو گی لاریب۔ لاریب سکندر کی کافی ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی اور مجھے تشویش تھی کہ وہ ٹھنڈی کافی سے چڑھتی ہے، مگر ابھی اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ غائب دماغ سی لگ رہی تھی، جیسے اپنے آپ میں نہیں تھی۔ لاریب کیا ہوا ہے؟ میں نے وہ ٹھنڈا ہاتھ تھپ تھپایا تھا۔ وہ شہد رنگ آنکھوں، ملائم جلد والی لڑکی جو اپنے اصولوں کی بڑی پکی تھی، آنکھوں میں ساون بھر کر مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ عقیدت دل نہیں مان رہا۔ یہ کہہ کر لاریب نے میری جان لے لی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، جہان زیب امین کا ہر درد مجھے محسوس ہوتا ہے۔ اس شخص کا تو مائیگرین تک بھی میں جھیلتی ہوں، یہاں تو لاریب سکندر ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ ہر پھٹا ہوا رفو نہیں ہوتا، دل بھی ادھر جائے تو رفو نہیں ہوتا۔ کینٹین کی دیواروں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا تھا۔ میرا دم گھٹنا شروع ہو چکا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں اچھی رفوگر ہرگز نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں رہی، اب بھی نہیں تو تب بھی نہیں۔ زندگی کے اس ایکٹ میں تو مجھے خود ایک رفوگر کی ضرورت تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا نام عقیدت ولد منصور علی ہے۔ میری امی کا نام رقیہ بیگم ہے، جو کہ مجھ سمیت 4 بچوں کی اماں ہیں۔ میں، طلعت، سولت اور گلاب۔ گلاب ہمارا معذور بھائی ہے جو ہمیں بہت ہی پیارا ہے۔ انسان معذور بھی ہو تو کوئی بات نہیں، بس رشتوں اور تعلقات کو کبھی بھی کہیں بھی معذور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز زندگی کو بہت مشکل بنا کر رکھ دیتی ہے۔ ہمارا گھر چھوٹا سا ہے مگر بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس گھر میں ہم سب پورے تو آ جاتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو لیٹے تو ٹانگیں دروازے کے باہر نظر آئیں۔ نہ، پھر کیا واویلا مچانا اور رونا دھونا۔ یہ چیز کم از کم میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں سیکھی۔ باقی اپنے بہن بھائی کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی، کیونکہ ہر انسان کا پیچ خمیر مختلف ہوتا ہے۔ جب آنکھ کان جدا جدا ہیں تو پھر ضمیر، سوچ اور دل بھی ایک طرف کر لیجئے۔ ہائے دل، 3 کمرے چھوٹے چھوٹے مگر ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک ٹی وی لاؤنج، اس کے آگے گیلری جہاں ہم نے کچھ انڈور پلانٹس کے گملے رکھے ہوئے ہیں۔ یہی دیوار پر گلاب کے طوطے کا پنجرا بھی ہے۔ طوطے مجھے خاص پسند تو نہیں، شاید میں نے کچھ غلط کہا۔ طوطے پسند ہیں، بس قید پسند نہیں۔ یہ بری چیز ہوتی ہے، وحشت ناک، دردناک۔ گیلری سے آگے پھر چھوٹا سا صحن ہے جہاں امرود کا ایک سوکھا چمڑک سا پودا ہے جس پر پتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ صحن کے دائیں جانب واش روم اور بائیں جانب ہمارا کچن ہے۔ کچن اس گھر کی وہ جگہ ہے جو امی جی کی فیوریٹ ہے، جہاں وہ اکثر اوقات بس کھانے پکانے کے علاوہ بھی بیٹھی رہتی ہیں۔
ہوتی ہے نا کچھ مخصوص جگہ جہاں بیٹھ کر انسان اپنے آپ کو اپنا اپنا لگتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے امی یہیں اپنی زندگی کا سب سے زیادہ وقت گزارتی ہیں۔ کچن کی کھڑکی سے کبھی کبھی ٹیک لگا کر باہر ٹکٹکی باندھے گلاب کو دیکھتی رہتی ہیں۔ میں نے کبھی انہیں اس اکلوتے منظر سے بور ہوتے نہیں دیکھا۔ پھر سوچتی ہوں اولاد سے کون بور ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ابا ہو سکتے ہیں، دادی ہو سکتی ہیں، پھپھو ہو سکتی ہیں۔ یہ زہر لہجہ سولت کا ہوتا تھا، شاید اب بھی ہے۔ صرف ابا کی اولاد ہیں ہم۔ دادی اور پھپھو کو بیچ میں مت لاؤ۔ جب تم نے اپنی بات میں وزن لانا ہو تو پورا محلہ اکٹھا کر لیتی ہو، جب میری بات ہو تو دادی اور پھپھو کو پرایا کرنے پر تل جاتی ہو۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا کرتی، بس تم اپنی باتوں اور دلیلوں کی سمت درست رکھا کرو۔ میں نے ہمیشہ یہی کیا ہے عقیدت، اور تم دل ہی دل میں یہ بات مانتی بھی ہو، مگر تمہیں عادت ہو گئی ہے بحث کرنے کی، ضد پر اتر آنے کی۔ یہ بحث صحن میں پڑے پلنگ پوش پر جاری تھی۔ امی ابھی بھی باورچی خانے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے باہر دیکھ رہی تھیں، غائب دماغ، کھوئی جیسے کہیں کچھ رکھ کر بھول گئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہر بار وہ کوئی برتن بھولتی ہوں گی، مگر طلعت کہتی تھی کہ وہ خود کو بھول بیٹھی ہیں۔ مگر میں اپنے دل کو ہمیشہ سیدھی راہ دکھاتی ہوں، گنجلگ راستوں پر نہیں ڈالتی، مگر میرے گھر کے باقی افراد کو یہ عادت ہے۔ خیر، ہر کسی کا اپنا پیچ، سوچ، خیال۔ ہم معصوم کس کھیت کی مولی، کسی کھاتے میں نہیں آئیں گے۔ ابا کی بات بھی کیوں کرتی ہو؟ مت کرو۔ تم لوگوں کی بحث میں گندم کے ساتھ ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ ابا نے ہماری پیدائش پر کوئی شکوہ نہ کیا۔ بات کرنی ہے تو دادی مرحومہ کی کرو، جو چندے آفتاب پوتا چاہتی تھیں۔ مل تو گیا، مگر تب جب دادی جان اگلے سفر کو جا چکی تھی۔ پھر بات آتی ہے پھپھو پر، جو ہر بار اماں کو تانے دے دے کر نہ تھکتی تھی۔ اب تو وہ بھی ٹنڈولیار جا بسیں۔ ابا بیچارے تو 3 میں نہ 13 میں ایسے چپکے پکے ہیں کہ جانے کیسا روگ لگا ہے ان کو۔ ضرورت کے وقت بول دیں گے اور دھان سوکے چھوڑ جائیں گے۔ طلعت کو آئینہ دیکھنے اور دکھانے میں بہت مزہ آتا تھا، تبھی وہ ان دونوں کاموں میں ذرا بھی کنجوسی سے کام نہ لیتی تھی۔ ابا کی لاڈلی تھی، بقول اس کے ابا کے سارے کام مانو اس پر فرض قرض تھے۔ دوڑ دوڑ کر جاتی تھی۔ اگر جو کبھی میں کہتی کہ مجھے پیمانے لکیریں سیدھی کر دے تو محترمہ کے پیٹ میں اینتھن اور مروڑ جاگ اٹھتے۔ میں نے امی جی اور ابا کو بہت کم کھل کر بات کرتے دیکھا سنا تھا، جانے کون سا گونگے کا گڑ کھایا تھا دونوں نے۔ میں بہت باتونی تھی، پھر نہ رہی۔ طلعت میں عجیب ٹھہراؤ آ گیا۔ وقت ایسے ہی کرتے گزر رہا ہے، خام کو الگ، خاص کو الگ۔ جو باقی بچتا ہے وہی ہماری بچت ہوتی ہے۔ میں بھی اپنی بچت کے سہارے زندگی گزار رہی تھی۔ آخر میں ہر کوئی ایسا ہی تو کرتا ہے نا۔ اس چھوٹے سے گھر میں کبھی کبھی اتنی خاموشی ہو جاتی تھی کہ شور ڈالنے کو اسٹیل کے پیالے گرانے پڑتے تھے، تاکہ پتہ تو چلے کہ یہاں انسان بستے ہیں۔ جہاں بھی انسانوں کا بسیرا ٹھکانہ ہو تو ان جگہوں کو انسانوں کی رہائش جیسا لگنا ضروری ہے۔ ابا وہی رہے، چپ کے چپ۔ مطلب کی بات بس اتنا ہوا کہ اماں کو زبان لگ گئی، اور ساتھ ہی ہول اٹھنا شروع ہو گئے کہ 3 جوان ہوتی ہوئی لڑکیوں کی ماں تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں کبھی تنگ نہ کیا تھا۔ کام بانٹ لیتی تھیں، کپڑے بانٹ لیتی تھیں۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو بنا پوچھے استعمال کر سکتا، کوئی دنگا فساد نہ ہوتا تھا۔ جب میں نے شاندار نمبروں سے انٹر مکمل کر لیا تو سارا دن مشہور یونیورسٹیوں کے بارے میں جانچ پڑتال شروع کر دی۔ وہ خوابوں کی ایک حسین ترین دنیا تھی جہاں سب کچھ بدل جاتا تھا۔ خوابوں کی اس دنیا میں میں اپنی بہنوں کو بھی شریک کر لیتی تھی اور رات گئے تک ہم باتیں کرتے رہتے تھے۔ ہائے، قائد اعظم کیسے رہے گی؟ کاڑا پیتی سولت کو اچھو لگا تھا۔ خواب دیکھو، ضرور دیکھو، مگر پیر زمین پر ہی رکھو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تم خود بھی چھوٹی ہو اور خواب بھی چھوٹے ہی دیکھتی ہو۔
قائد اعظم یونیورسٹی کا ہی کہا ہے، آکسفورڈ کا نام نہیں لیا جو تمہیں چوٹیاں کاٹ رہی ہیں۔ میرا کیا ہے، کیمبرج پڑھو، ہارورڈ چلی جاؤ بہن، مگر مجھ میں یہ خوبی مفقود تھی۔ اسلام آباد کا موسم، کھلے کھلے روڈز، پہاڑیاں، مارگلا ہلز، سکون کی فضا۔ طلعت کپڑے استری کر کے اب تہہ لگا کر رکھ رہی تھی۔ کمرے میں ٹی وی بھی آہستہ آواز میں چل رہا تھا۔ اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سیدھی؟ لوگ لاہور کے لیے مرے جاتے ہیں اور تم اسلام آباد کے دکھڑے رو رہی ہو بہن۔ لاہور کی رونقوں کے مقابلے میں پھسپھسا سا شہر ہے، اور جتنی بے چینی اور اضطراب تمہاری فطرت میں ہے، تمہیں لاہور کے علاوہ اور کوئی بھی شہر راس نہیں آ سکتا۔ طلعت جب بھی کوئی منظرنامہ کھینچ دیتی ہے تو ویسا ہی کم و بیش ہو جاتا ہے۔ میں اس کی بات کو سنجیدگی سے لے رہی تھی۔ جب تک جس مٹی سے قدم اکھڑ نہیں جاتے تب تک وہاں کی قدر نہیں ہوتی۔ میرا بھی وہی حال ہوا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے اسلام آباد داخلے کے فارم جمع کر آئی، مگر وہاں ایسی چپ اور صوفی قسم کی فضا تھی کہ لاہور کا بندہ چند پل تو گزارا کر لے، مگر 4 سال کا عرصہ رہنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ لمبی ناگنسی بل کھاتی سڑکیں، سنجیدہ لوگ، پہاڑ اور خنکی، میری روح تک تھرا اٹھی تھی۔ واپس آ کر میں نے طلعت کو خوب کوسا تھا۔ تمہاری زبان ہی کالی ہے۔ امی جی نے کڑھائی والے فریم سے سر اٹھا کر سرزنش کے انداز میں مجھے دیکھا تھا۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر فیصلہ تم دل سے کرتی ہو۔ آج کے زمانے میں دماغ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سولت سلائی مشین کی پھرکیاں اکٹھی کر کے میکینک بنی بیٹھی تھی۔ گلاب اپنے طوطے کو اسپرین گھول کر پلا رہا تھا۔ میں نے دل کے اندر جھانکا تھا۔ طلعت نے ہمیشہ کی طرح مجھے صحیح پڑھا تھا۔ سارے فیصلے دل کے ہوتے تھے۔ رہی بات دماغ کی تو وہ جانے امی جی کی کون سی جہیز کی پیٹی میں بند تھا۔ انٹر تک تو ہر کسی کی زندگی میں راوی چین ہی چین لکھتا ہے، مگر بعد میں جو ہوتا ہے پھر چین کے علاوہ سب ہوتا ہے، مگر یہ چین کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ میں امی جی کے آگے پیچھے تھی اور وہ صرف آگے آگے، مجھ سے بچ بچاؤ کرتی ہوئی۔ انہیں پتا تھا مجھے اگر اپنی بات منوانا ہو تو منوا کر ہی رہتی ہوں۔ امی جی بھی پچھلے 2 ہفتوں سے پیٹیاں ٹرنک کھولے اپنی بچتوں کا حساب کتاب لگا کر تھک گئی تھیں۔ جمع جتا نہ ہونے کے برابر تھا۔ 3 بانس برابر لڑکیاں، معذور بچہ، وہ دونوں میاں بیوی، بیماری، 100 مسئلے مسائل، اور اوپر سے میری آگے پڑھنے کی رٹ۔ گورنمنٹ یونیورسٹی سٹی لاہور میں داخلہ ہو گیا تھا۔ بے شک اسکالرشپ پر ہوا، مگر فیس کچھ بھرنی تھی، اور کچھ فیس کا سن کر ہی امی جی کا دمہ بڑھ گیا تھا۔ عقیدت، یہ بہت زیادہ پیسے ہیں، کم پیسوں والی پڑھائی کر لے، پرائیویٹ پڑھ لے۔ تم تینوں کی شادیاں ہیں، گلاب کا علاج چل رہا ہے، تیرے ابا بھی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں۔ میرا خواب جیسے کسی کنارے کو لگنے لگا تھا۔ وہ شیخ چلی جیسے خواب کیا سب ادھورا رہ جائے گا؟ میں نے بھی جیسے تیسے کر کے آنکھوں میں کئی ساون بھر لیے، پھر طلعت کو دبوچا۔ بہن تو ہی مدد کر لے۔ میں اکیلا سپاہی کہاں تک دفاع کروں؟ قسم سے میں پڑھ لکھ کر تم لوگوں کا خوب نام روشن کروں گی، تمہارے اچھے بر ڈھونڈوں گی۔ تمہاری سب ذمہ داریاں میرے ذمہ آ گئیں۔ میں ساتھ ساتھ کسی اکیڈمی میں پڑھا بھی لوں گی۔ گیلری میں پودوں کو پانی دیتی طلعت نے سر ہلا کر جیسے میری بات کا متن اپنے ذہن میں جمع تفریق کیا تھا۔ اگر تم یونیورسٹی جا کر باغی ہو گئی تو دفعہ دور، جب گھر کے ہی لوگ دشمن ہو تو بندہ کیا کرے؟ وہ ہنستی تھی، قریب آئی، کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دیکھا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اور سولت کو تو ویسے ہی پڑھائی سے ہال اٹھتے ہیں، جو جماعتیں باقی ہیں گھر بیٹھ کر پڑھ لیں گے۔ ویسے بھی سولت نے آگے پارلر کا کام کرنا ہے، اور میں خود آن لائن سلائی کڑھائی کا سوچ رہی ہوں۔ چلو میں امی سے بات کروں گی۔ ان دنوں میں نے گلاب کے مٹھو کا بھی خوب خیال رکھا تھا۔ امرود چوریاں کھلا کھلا کر مٹھو کو ہٹا کٹا کرنے کے ساتھ ساتھ گلاب کی ہمدردیاں بھی سمیٹ لیں۔ سولت نے بھی امن کا جھنڈا لہرا کر میری طرف شمولیت اختیار کر لی تھی۔
یوں طلعت، سولت اور گلاب 3 لوگوں پر مشتمل اس وفد نے میرا مقدمہ سپریم کورٹ میں لڑ کر مجھے فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ میری زندگی کا ایک بہترین دن تھا۔ گورنمنٹ کالج ایک خواب تھا۔ وہ سلجھا ہوا ماحول، سنجیدہ لوگ جن کے کہکہوں میں بھی عجب نفاست اور نغمگی کا گمان ہوتا، پرمغز دلائل سے بھرپور مباحثے۔ وہ نگر جہاں کے باسی اشفاق احمد اور عبداللہ حسین جیسے لوگ تھے، وہاں قدم دھرنا عام بات نہیں تھی، کم از کم میرے لیے تو ہرگز بھی نہیں۔ گورنمنٹ کالج میرے لیے ایک الف لیلا داستان کی طرح کھلتا ہوا دروازہ تھا، جو کھلا تو اسرار کی طرف لے کر ہی گیا، اور میں مسحور سی چل پڑی۔ میں چلتے چلتے بہت دور نکل جاتی ہوں۔ میری عادتوں میں یہ بھی میری ایک عادت ہے۔ میری یہی عادت مجھے لاریب سکندر تک لے آئی تھی۔ آپ کو کبھی ایسے لوگ ملے ہیں، یا پھر آپ نے کبھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مکمل سے لگتے ہیں، پورے سے؟ میں نے دیکھا ہے، میں سچ کہتی ہوں، وہ ایسی ہی تھی۔ مجھے لگا اس کو خالص شہد سے گوندا گیا ہو۔ سونے کی تاروں سے بنی ہوئی وہ ہستی تھی تو لڑکیوں کا دل بھی دھڑک جاتا تھا۔ مدھم ہنسی، جھرنوں جیسی، کسی قدیم مندر کی گھنٹیوں جیسی، لگاتار اور مسلسل۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میری یہ کہانی پڑھ رہے ہیں، مگر میں آپ سے اتنا کہوں گی کہ اس کہانی میں کوئی بھی ولن نہیں ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ ہر کوئی اپنے آگے مجبور ہے۔ کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے تو بس نہیں ہے۔ اس کھیل میں واویلے نہیں چلتے۔ مجھے دیکھ لیں، میں نے واویلا کیا نہیں نا؟ اوہ، میں پھر کہیں کی کہیں نکل گئی۔ ایک بار پھر معذرت، میں بہت حسن پرست ہوں۔ لاریب کا حسن مجھے بھی متاثر کر گیا۔ میں حسین نہیں ہوں، دلکش و خوبصورت بھی نہیں ہوں، عام سی ہوں۔ خالق کی اس تخلیق سے 100% مطمئن ہوں۔ مجھے تخلیق میں کھوٹ نکالنا نہیں آتا، کبھی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ سالن اچھا نہ لگے تو یا تو کھا لیتی ہوں چپ کر کے، ورنہ خاموشی سے دسترخوان چھوڑ دیتی ہوں۔ جب میں نے لاریب سکندر کو دیکھا تو یوں ہی ایک خیال آیا تھا، اگر میرے بس میں ہوتا تو لاریب سکندر ہو جاتی۔ میں نے بس اسے دیکھنے کا معمول بنایا تھا۔ کیسے ہنستی ہے، بولتی ہے، حرکات و سکنات کسی کتاب کی طرح پڑھ لیا، سب ٹھیک تھا، مگر لاریب سکندر عیب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کھوٹ پسند نہیں تھی، مکمل چیز پر اس کا دل آتا تھا۔ وہ سوموار کا ایک بادلوں بھرا دن تھا جب ہم کلاس میں آخری نشستوں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ جھک کر میرے ٹفن کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں اس سوال کی توقع نہیں رکھتی تھی، حیران ہو گئی۔ میں نے ٹفن اس کے سامنے کھولا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں کھا سکتی ہوں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پکوڑیاں اٹھا کر اجازت لے رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ یہ پکوڑیاں ہیں؟ یہ کیا ہوتی ہیں؟ پکوڑے کی بہنیں۔ وہ ہنس دی تھی۔ جل ترنگ بجھ اٹھا، وہیں کوئی مندر راگ آیا، قدیم گھنٹے بج اٹھے، ٹن ٹنا ٹن۔ یہ میری امی جی بناتی ہیں چھوٹے پکوڑے، میرے بھائی گلاب نے انہیں پکوڑیوں کا نام دیا ہے۔ میں 2 اور کھا سکتی ہوں۔ وہ ہماری دوستی کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد کے کھانے اکثر ہم نے ایک ساتھ کھائے تھے۔ وہی وہ وقت تھا جب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے مکمل واقفیت ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے متاثر تھے۔ میرے پاس کئی وجوہات تھیں، جانے اس کے پاس کون سی اکلوتی وجہ ہوگی مجھے دوست رکھنے کی۔ میں نے کبھی استفسار نہیں کیا۔ کچھ چیزیں پردے میں اچھی لگتی ہیں، پردے چاک ہو جائیں تو بے چین کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج کی سڑک پر ٹہلتے ہوئے، برآمدوں اور تھیٹر ہال میں ہم دونوں خوب باتیں کرتی تھی۔ کوئی ادیب پکڑ لیا، کوئی برانڈ ڈھونڈ لیا۔ میں دھکے کھاتی پبلک ٹرانسپورٹ سے آتی جاتی تھی اور وہ اپنی گاڑی میں آتی تھی۔ میری اور اس کی پسند میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر ہم دوست تھیں۔
ہم مقناطیس کے مخالف پول تھے جو کشش کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ انہی دنوں جب میں لقوے کا شکار ہو گئی تھی تو وہ ہمارے گھر چلی آئی تھی اور مجھے اسے گھر میں بٹھانے کے لیے کوئی تردو نہیں کرنا پڑا تھا۔ طلعت اور سولت سے اس نے دوستی کر لی تھی۔ گلاب بھی اس کی آمد سے خوش تھا کہ وہ وقفے وقفے سے اس کے طوطے کے بارے میں بھی سوال جواب کر رہی تھی۔ امی جی نے پکوڑیوں، دہی بڑے، چائے اور زردے سے تواضع کی تھی۔ میرے گھر میں میرے گھر والوں میں بیٹھی وہ مجھے پھر سے اپنی لگی تھی۔ مجھے لگا میں اس سے بالکل واقف نہیں تھی۔ انسان معمہ ہے، پہیلی ہے، کھوجو پرکھو پھر بھی کہیں رہ جاتا ہے۔ طلعت اور سولت ہر بار اس کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی تھیں۔ لاریب کتنی اچھی ہے، وہ بہت زیادہ اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بہت ہے۔ مجھے حیرت ہے آپ دونوں کی دوستی کیسے ہو گئی؟ حیرت کیوں ہے؟ وہ اتنی امیر ہے۔ مجھے پانی پیتے اچھو لگا تھا، پھر میں ہنس پڑی تھی جیسے دماغ چل گیا ہو۔ وہ کسی جھونپڑی سے بھی اٹھ کر آتی نا تو پھر بھی ہم دوست ہوتی، اور اگر تم جھونپڑی میں پلی بڑی ہوتی تو۔ یہ سوال امی جی کی طرف سے آیا تھا۔ میں نے سوچا 1 منٹ، 2 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اور سب سوال بھول گئے، مگر میں جواب ڈھونڈتی رہی۔ شام کو جب دسترخوان سجا تو میں نے سب کو متوجہ کیا تھا۔ عقیدت منصور علی اگر جھونپڑی میں پلی بڑی ہوتی تو تب بھی ہم دوست ہوتی۔ دوستی کو ترازو میں نہیں تولتے، تو جو تول دیا جاتا ہے اس کے مول لگ جاتے ہیں۔ یہاں تول نہیں ہے، مول بھی نہیں ہے، جو بھی ہے انمول ہے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی انارکلی کی پرانی کتابوں کے اسٹالز پر، اردو بازار کی تنگ گلیوں میں ڈیوڈ روڈ کی چہل قدمیاں، میٹرو کی سیر، اورنج ٹرین کے مزے۔ وہ کبھی انکار نہیں کرتی تھی، میں بس کہتی تھی لاری ڈیوڈ روڈ چلیں، وہ چل پڑتی تھی۔ مجھے بھجے کے پائے کھانے تھے، لاریب کو پسند نہیں تھے۔ جب میں نے اس سے کہا بھجے کے پائے کھانے چلیں تب بھی وہ چل پڑی تھی۔ اسے دوستوں کی خواہشوں کا احترام کرنا آتا تھا۔ بے شک اس نے پائے نہیں کھائے تھے، مگر مجھے کھاتے ہوئے دیکھ کر وہ خوش ہوتی رہی تھی۔